بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23ویں پارے میں تقریباً 17 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں رسالت کو ثابت کیا گیا ہے اور اس کی تائید کے لیے اصحاب القریہ کا قصہ بیان فرمایا گیا۔ حشر کا اثبات ہے، توحید کو ثابت کیا گیا اور اس کے دلائل بیان ہوئے ہیں۔ کفار کا دلائل توحید سے متاثر نہ ہونا، نہ ترغیب سے نہ ڈرانے سے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور کفار کو ان کے کفر پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ پہلا مضمون، اے میری قوم کے لوگو، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، وہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں میں اس ہستی کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ ان سب لوگوں کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ دوسرا مضمون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں؟ اگر اللہ انہیں کھلانا چاہتا تو خود ہی کھلاتا۔ یہ عقل کے اندھے تو نیکی سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تیسرا مضمون، جب سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا ہے؟ کہا جائے گا کہ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اہل جنت کو ہر قسم کی لذیذ نعمتیں میسر ہوں گی۔ مجرموں سے کہا جائے گا کہ اب تم الگ الگ ہو جاؤ۔ کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، جس نے ایک بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے؟ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ چوتھا مضمون، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی حالت کو پلٹ کر پھر اسی طرف کمزور کر دیتے ہیں جیسا کہ وہ شروع میں تھا۔ اے نبی جی، آپ ان لوگوں کے بیہودہ الزامات اور طعنوں کی پرواہ نہ کریں۔ سچائی کا مقابلہ جھوٹ سے کرنے والے ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے۔ آگے سورہ صافات شروع ہو رہی ہے، جس میں توحید کو، بعث کو، رسالت کو اور پھر بعض انبیاء کے قصے بیان فرمائے گئے ہیں۔ پارے کے اعتبار سے چھٹا مضمون، حکم ہوگا کہ گھیر لاؤ ہر ظالم اور سرکش کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان کے خداؤں کو بھی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ ان سے ذرا پوچھو کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر ایک گروہ اپنے پیشواؤں سے کہے گا کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم خود ہی گمراہی میں تھے، تو تمہیں کیسے راہ راست دکھاتے۔ ساتواں مضمون، جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں آگ میں پھینکا تو ہم نے ان کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی خاطر نکل رہا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ جب وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا تو اللہ نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا دیا۔ نوواں مضمون،
حضرت یونس علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ان رسولوں میں سے تھے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وطن چھوڑ کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے، قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور مات کھائی۔ اگر وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ہم نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ صاد میں بھی رسالت کے مضامین کو بیان فرمایا گیا، تکذیب کرنے والے، انکار کرنے والوں کی مذمت اور وعید بیان ہوئی، چند واقعات، قصے بیان فرمائے گئے، توحید اور قیامت کی دلائل اور دلیلیں بیان فرمائی گئی۔ پارے کے اعتبار سے 11واں مضمون کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلافت عطا کی اور ہدایت کی کہ لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، یہ چیز تمہیں راہ راست سے ہٹا دے گی۔ 12واں مضمون حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ جو پہلے بھی بیان ہو چکا۔ 13واں مضمون خدا ترس اور متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کو خوبصورت بیویاں عطا کی جائیں گی، کبھی نہ ختم ہونے والا رزق دیا جائے گا۔ سرکش لوگوں کا ٹھکانہ بڑا ہی برا ہے، ان کے لیے بہت ہی بری قیام گاہ ہے، ان کی ضیافت کھولتے پانی اور پیپ لہو سے کی جائے گی۔ یہ مجرم اس دن کہیں گے کہ اے پروردگار، جن لوگوں نے ہمیں یہ دن دکھایا اور اس انجام تک پہنچایا، انہیں دوہرا عذاب دے۔ پھر یہی مجرم کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ دنیا میں جن کو ہم شرپسند کہتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ یا نظر نہیں آ رہے۔ یہ سچی بات ہے کہ اہل جہنم میں اس طرح کے جھگڑے ہوں گے۔ آگے سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زمر میں بھی مومنین کی مدح اور جزا کو بیان فرمایا گیا، شرک کا ابطال کیا گیا، مشرکین کی برائی اور سزا کو بیان کیا گیا، قرآن کی حقانیت، قرآن کریم کی برکات و منافع بیان ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی اس صورت میں موجود ہے۔ پارے کے اعتبار سے 15واں مضمون کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست اور خدا بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی کرا دیں گے۔ اللہ کسی جھوٹے اور منکر حق کو ہدایت نہیں دیتا۔ انسان پر جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو رب کو پکارنے لگتا ہے، جب اس کا رب اسے نعمت سے نوازتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے۔ ہاں، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں، اور یہ جو لطف اٹھانے کا وقت اور دن ہے یہ بھی بہت قلیل ہیں۔ پھر تمہارا ٹھکانہ نہ شکروں کا، کفر کرنے والوں کا جہنم ہے۔ ایک تو وہ فرما بردار شخص ہے جو رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ آپ ذرا ان سے پوچھئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کر سکتے ہیں۔ 16واں مضمون آیت نمبر 15 میں بیان ہوا، اے نبی جی آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اصل گھاٹے اور خسارے میں تو وہ شخص ہے جس نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے، یہ ہے اصل گھاٹا۔ پارے کا آخری اہم مضمون، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ مکمل بصیرت کے ساتھ اسلام کے راستے پر چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ان باتوں سے کوئی سبق نہ لے؟ وہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے جس میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں ہے،
جس میں مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے روز تم سب اللہ کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم بھی نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بھی بنائے۔